ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. obviously we're going towards the conclusion now. آپ نے باتیں سب سنی, کچھ سوالات ہم اور لے سکتے ہیں لیکن اپنے سوالات کو چھوٹا رکھیے. میں ایک اسلام ریلیٹڈ کوشچن کرنا چاہتی ہوں. آج کل جو یوزلی چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی قرآن ختم کرتے ہیں, اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے ہیں. تو جس طرح لوگ بولتے ہیں کہ ریونج الاؤڈ ہے, لیکن ریونج صرف اسلام کے وے میں الاؤڈ ہے. تو ہم اس کو کس طرح کر سکتے ہیں کہ بچے اس ترجمے کے حساب سے جائیں؟ بیٹا ٹھیک ہو گیا. دیکھو اگین وی ریفر بیک ٹو یو آن اقبال, کیونکہ اللہ کے فضل سے کوئی ایشو ایسا نہیں ہے جس کا جواب اقبال نے نہیں دیا ہوا ہے. کہ اقبال کی ساری ڈاکٹرن یہی ہے کہ میں پوری دنیا میں گھوم پھر کر ہر قسم کی ڈاکٹریٹ اور پی ایچ ڈیز لے کر جب میں واپس پہنچا ہوں تو آخر میں سکون مجھے قرآن میں ملا ہے. اور قرآن کے بارے میں جب اقبال چھوٹے تھے, لائک یو ینگسٹر لائک یو, وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کے والد ان کے قریب سے گزرے اور ان کے والد نے اقبال سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. والد پھر گزر کے چلے گئے, پھر پوچھا کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہا ہوں. اقبال وہ تو پھر سرپرائز کہ بار بار مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, نظر نہیں آ رہا انہیں. تو تھوڑی دیر بعد ان کے بابا جی نے کہا کہ بیٹا قرآن اس طرح پڑھا کرو جیسے تم پر نازل ہو رہا ہو. ناؤ انڈرسٹینڈ دا وزڈم آف دس, کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے لیے. ہم نے اس قرآن پر عمل کر کے ہدایت حاصل کرنی ہے. حضور اس کا مبارک وسیلہ ہے جو ہم تک پہنچانے کے لیے آئے اور اس کی سنت پر عمل کر کے اس کو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن دے رہے ہیں. جو قرآن کی ہر آیت ہر دور میں پڑھنے والے کو ایڈریس کرتی ہے, اس سے باتیں کرتی ہے, اور ہر مسائل کا حل قرآن آپ سے ڈائریکٹ بات کرے گا. جب آپ ٹرانسلیشنز میں قرآن پڑھتے ہو نا, جب آپ ترجمہ پڑھتے ہو قرآن کا, تو ترجمہ بیسکلی قرآن کی اصل مفہوم کو محدود کرتا ہے. ایک گزارا کرنے کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں جس کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تھوڑا سا ترجمہ پڑھ کے ٹرائی ٹو گیٹ این آئیڈیا وٹ قرآن از سیئنگ. لیکن قرآن کی وہی آیت جس میں عربی زبان کے ہی کئی معنی نکلتے ہیں, ترجمہ میں تو وہ معنی ریپرزینٹ نہیں ہو رہے ہیں نا. تو ترجمے میں آپ ایک شخص کی فہم کے مطابق, ایک لمیٹڈ انٹلیکٹ کے مطابق اس کو سمجھ رہے ہو. تو نتیجہ آئیڈیلی ریکمینڈڈ یہی ہے کہ قرآن کے عربک کے کورسز اگر آپ کر سکتے ہیں تو اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. قرآن میں 600-700 ایسے الفاظ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت الا ذالک ہؤلاء اولئک, یعنی پریپوزیشن گرامر کے پلس 500-600 الفاظ ایسے. یو کین انڈرسٹینڈ قرآن. اور قرآن کا معجزہ یہی ہے کہ قرآن کا نزول قلب کے اوپر ہوتا ہے. قرآن قلب پہ نازل ہوتا ہے انسان کے. ایک دفعہ ایک ریڈنگ, 2 ریڈنگ, 3 ریڈنگ عربک میں آپ کریں گے, یو ول بی سرپرائزڈ. دس از ون آف دا میریکلز آف قرآن کہ عربک میں قرآن سمجھ میں آنے لگے گا آپ کو اگر آپ بار بار قرآن پڑھتے چلے جائیں گے, چاہے آپ کو عربک آتی ہو یا نہ آتی ہو. پیپل ول, جو کلاسیکل عربک والے لوگ ہیں وہ اس کو پاگل پنا سمجھیں گے, لیکن دیٹ از ناٹ دا کیس. تو اقبال کس طرح قرآن سمجھے ہیں؟ اقبال نے جو تفسیریں بیان کی ہیں قرآن کی حدیث, قرآن کی آیتوں کی, وہ اتنی حیرت انگیز ہیں کہ 1400 سال کی مسلم ہسٹری میں کسی مسلمان اسکالر نے قرآن کو اس طرح پریزنٹ ہی نہیں کیا جیسے اقبال کر رہے ہیں. یعنی رموز بے خودی کے آخری پروگرام میں ہم نے قل اللہ احد کی جو پوری تفسیر جو اقبال نے بیان کی ہے, جو ہم نے پریزنٹ کی تھی, سٹننگ اینڈ مائنڈ باگلنگ, کہ قل اللہ احد جس کو ہم پڑھ کے ویسے ہی گزر جاتے ہیں, اقبال نے پوری امت کی ڈاکٹرن اس پہ بلڈ کر دی کہ صاحب یہ قل اللہ احد نے اللہ کہہ رہا ہے. اور بار بار اپنے شاعری میں, اپنی آیتوں میں کہ تم مانیے والنجم نہ سمجھا تو کیا, جب والنجم کو تو مطلب نہیں سمجھے, ہے تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج, ابھی تو تمہیں وہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ والنجم. اور والنجم کی 100 ٹرانسلیشن اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ, نارمل ٹرانسلیشن ہے, پرابلم کیا ہے. لیکن اقبال کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس کی ڈیپتھ سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ ابھی تک تمہارے اندر وہ تڑپ پیدا نہیں ہوئی ہے. سو قرآن کو عربک میں پڑھو, عربی سیکھو, ماشاءاللہ پوری دنیا کے نالج اور سائنس سیکھ سکتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2, 4, 6, 8 مہینے میں عربی بھی آئی جائے گی اور بڑی اچھی آ جائے گی. تو لرن عربک, لرن پرشین, یہ 2 زبانوں کو ضرور ریوائیو کرو. کیونکہ اگر اردو بھول گئے, اب تمہارے بچے اردو ہی بھول رہے ہیں, اگر اردو بھول گئے تو 1400 سال کا جو مسلم خزانہ جب اردو زبان میں ٹرانسلیٹ ہو گیا ہے, جو اقبال کا پیغام ہے, وہ ضائع ہو جائے گا. فارسی بھول گئے, بہت بڑا خزانہ امت مسلمہ کا ضائع ہو جائے گا. عربی بھول گئے, قرآن گم ہو جائے گا. تو ہمارے جب فرینچ اور جرمن اور انگلش ہم سیکھ سکتے ہیں تو اردو, عربی اور فارسی ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ان زبانوں کو اوریجنل فارم میں لو, اپنے آج سے اپنا مشن بنا لو کہ میں نے اقبال بھی پڑھنا ہے, نسیم حجازی کو بھی پڑھنا ہے, اقبال کا فارسی کلام بھی پڑھنا ہے, قرآن کو بھی عربی میں پڑھنا ہے. اینڈ آئی کین پرومس یو, ایک دفعہ ڈٹرمنیشن کے ساتھ چلو, 2 سال نہیں لگیں گے. یو آر ینگسٹرز, ٹین ایجرز ہو, کر سکتے ہو. 2 سال کے اندر یو ول بی اسپیکنگ عربک, پرشین اینڈ کلاسیکل اردو انشاءاللہ. کوئی مشکل بات نہیں ہے. اینڈ دین دا وزڈم آف قرآن ول اوپن اپ ٹو یو, وزڈم آف اقبال ول اوپن اپ ٹو یو. اور جب تک مشکل ہے اس وقت تک اقبال کا پاکستان دیکھو. ویل ٹرائی ٹو میک اقبال ایزی فار یو انشاءاللہ. As we call it, this show is, I've given it a name, and Hakeem Sahab also agree with me. This is Iqbal for Dummies, like myself here. We're going to take a break. Once we come back, we're going to keep asking these guys some questions.